بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتمہ حضرت اختر عباس کا سلام پہنچے. جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، میرا بہت دل تھا کہ اس پہ میں بات نہ کروں. میں کئی مہینوں سے اپنے آپ کو قائل کرتا، کنونس کرتا آ رہا تھا کہ اٹس سو ٹچی اینڈ سینسٹیو، تو اس کو میں اوائڈ کر جاؤں. لیکن پچھلے ایک مہینے میں کنزیکٹیو 7 کیسز تو میرے پاس آئے، اور یہ ایسے تکلیف دہ اور الارمنگ ہیں کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں آپ سے براہ راست بات کروں. اور وہ نوجوان خاص طور پہ جن کی شادی ہونے والی ہے، اور ان کے بڑے خاص طور پہ ان کی والد اور والدہ اور بڑے بھائی، یہ سارے ہی میرے مخاطب ہیں. شادی ایک ایسا شاندار، عمدہ اور نفیس رشتہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ عمر بھر آرزو کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، پھر پڑھائی مکمل کرتے ہیں، تب جا کے ایک بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوتا ہے، ایک نئے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے. اس پہ پورے خاندان سے لوگ جمع ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس پوری سیلیبریشن ہوتی ہے. ایک ایک مومنٹ کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایوری بڈی بیکم ہیپی، اور لوگ تحفے آ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک مومنٹ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اب سوچیں کہ ایسے میں جب سارا پروسیس مکمل ہو جائے اور دونوں کو تنہائی ملے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد اس گھر میں ایک عذاب کریٹ ہو جائے، اور اس بچی کو ہاسپٹل لے جانا پڑے اور وہاں جا کے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، اور اس وقت والدین کی بے عزتی کا کیا عالم ہوتا ہے، اور گھر میں جتنے مہمان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو اس پورے پروسیس میں جاگ جاتے ہیں، اور وہ جو وہاں شور مچ جاتا ہے، اور اس بچی کے گھر والوں کو اطلاع ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ اس لمحے ایک ایک بندہ بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، ابیوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ایون ان کے بس میں ہو تو فزیکلی اس کو مارنا چاہ رہا ہوتا ہے، کہ جس نے قلعہ فتح کرنے کے چکر میں اپنی ہی زندگی کے سب سے مقدس اور محترم اور پولائٹ اور ڈیسنٹ رشتے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آلموسٹ کھلواڑ کیا ہوتا ہے. اور کسی حکیم کے کہنے پہ، کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ، کسی بیوقوف دوست کے کہنے پہ ویاگرا یا کوئی ایسی چیز استعمال کر لی ہوتی جو آپ کی نارمل زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. رب نے یہ رشتہ، یعنی اللہ کے رسول نے اس رشتے کے آغاز کے لیے دعا بتائی، اس کے لیے باقاعدہ ایک ایجوکیٹ کیا کہ کیسے فور پلے کرنا ہے، کیسے وہ کھلونا ہے آپ کو اللہ نے دیا، ساری عمر آپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے گزارنے کے لیے، یعنی جس کے لیے سب لوگ جمع ہوئے سیلیبریٹ کرنے، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو لائک اینیملس، اور اس کو زخمی کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا جائے اور وہاں اس کو ٹانکے لگ رہے ہوں، اور سوچیں کہ اس کے جسم کو آنے والے کئی مہینوں کے لیے اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ نارمل موو بھی کر سکے. کیا یاد دی آپ نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے. یہ جس لڑکے کرتے ہیں، جس احمق نے ان کو اس طرح کا مشورہ دیا ہوا ہوتا ہے، یا انہوں نے کچھ کسی کو دیکھ کر ایسا کیا ہوا ہوتا ہے، یا کسی سن کے کیا ہوتا ہے. میں پچھلے کئی عرصے سے پری میرج جو کونسلنگ ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں، بطور خاص اس لیے تاکہ بچے اور بچیوں کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کیا جا سکے، نئے زندگی شروع کرنے کے کوئی آداب اور خوبصورتی اور جو حسن ہے، جو نزاکت ہے، اس سے آگاہ کیا جا سکے. پر یہ تو وہ سانحات اور واقعات ہیں جو اتنے کنزیکٹیو ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے ہم کس دیش میں، کس دنیا میں بس رہے ہیں کہ جہاں ڈیلیکیسی سیکھنے کی بجائے، یہاں ٹینڈنسی ہماری یہ بڑھ رہی ہے کہ ہم چیزوں کو ڈیسنٹ وے میں کرنے کی بجائے ایک ان ہیومن طرح کی کیفیت میں چلے جا رہے ہیں. وہ پیارے لڑکے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ جو ان کے بڑے ہیں اور جس وقت مجھے سن رہے ہیں، مجھے اب دونوں سے ہی کہنا ہے کہ اس رشتے کو جتنی خوشی کے ساتھ آپ بناتے ہیں، جتنی خوشی کے ساتھ آپ لے کے آتے ہیں، تو اس کو اسی محبت سے، اسی پیار سے، اسی نزاکت سے لے کے چلنے کا آغاز کرنا چاہیے. یہ کسی کو متاثر کرنے اور کسی لمحے پہ قبضہ کرنے اور فاتح قرار پانے کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ ساری عمر پڑی ہوتی ہے ان پورے مراحل کے لیے، پورے پروسیس کے لیے. تو ان دنوں کو تو بالکل بہت حکمت سے اور بڑی محبت سے اور بہت پیار سے اور بہت ڈیلیکیسی کے ساتھ اس کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لمحے عمر بھر آپ کو یاد رہتے ہیں. اور اگر آپ نے یوں تکلیف دہ انداز میں اس کا آغاز کیا ہوگا
تو وہ شرمندگی، یعنی سم ٹائم میں نے ان والدین کی حالت دیکھی ہے کہ جو ان کے بس میں ہو تو وہ بچے کو جوتے مار کے گھر سے نکال دیں، جنہوں نے بھرے میلے میں اور بھرے رشتہ داروں میں ان کو اس رسوائی پہ پہنچایا ہوتا ہے۔ تو پلیز کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم عام طور پہ بات نہیں کرتے، پر جب معاملات بگڑنے لگیں، جب چیزیں ڈی شیپ ہونے لگیں، تو ان کی شیپ کو بچانے کے لیے بہت لازم ہے کہ اپنے عزیزوں سے، اپنے پیاروں سے کھل کے بات کی جائے۔ یوں سمجھے کہ میرے کم کہے کو براہ کرم زیادہ سمجھیے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس میں ہماری اپنی تہذیب میں ہم بہت کھل کے بات نہیں کرتے، پر جب سر پہ پڑ جاتی ہے اور ایک طرح سے رسوائی ہونے لگتی ہے، اور لوگ بعد میں جو باتیں کرتے ہیں، جو انگلیاں اٹھتی ہیں، اور جو پھر اس پہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، رشتے میں بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، خود آپ کی اپنی سمجھداری اور دانائی کے علاوہ ایک جو بلو ایوریج مینٹیلٹی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہل بچنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے، اور وش کے شادی جن بچوں کی اور بچیوں کی ہونے والی ہو، انہیں ضرور اپنے کچھ قابل اعتبار اور اپنے بڑے مینٹور سے بات کرنی چاہیے، اور اس رشتے کا بھی جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ ان سے پوچھنا چاہیے، تاکہ آنے والی زندگی آپ کی لٹرلی خوشگوار ہو۔ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ زندگی کے آسودہ ترین لمحات میں سے ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کسی شیئر بھی نہیں کر سکتا، پر یہ آپ کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کو خوشگوار اور شاندار بنا دیتے ہیں، یعنی آپ کو عام زندگی میں بھی ایفیشینٹ بنا دیتے ہیں، پر اچھی یادوں کے ساتھ ہو، اور بری یادیں ہوں تو آف کورس پھر ایک شرمندگی ہے، اس کا حالہ ہوتا ہے اور آپ کو گھیرے رکھتا ہے۔ اب میرا رب آپ سب کو ایسی کسی بھی بری کیفیت سے اور برے لمحے سے اور برے تجربے سے بچائے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔